گنتی کی کتاب 19واں باب پہلی آیت سے، اور لفظوں پر غور کیجیے گا اور توجہ سے سنیے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائے جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ پہ گھر دے، یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بد و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے کو اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آئیے کس پل کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کرے کیونکہ خدا ان اپنے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان میں مر جائے۔ وہ پریز ہاللویہ جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔ خدا ان کو کہے، خدا ان اپنے آپ کو ہر سوچ، ہر خیال، ہر بات سے خالی کرتا ہوں۔ خدا پاک روچی ہم سے بات کیجیے۔ خدا یہ سوچی آپ کے لوگ، آپ کی چراغاں کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں۔ خدا اپنے بچوں کو خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے آج شام بڑی تقویت دیجیے۔ یسوع جی منت کرتے ہیں، دل کی آنکھوں کو روشن کیجیے، سننے والے کان اور سمجھنے والا دل دیجیے۔ پاک روچی آج عقل کے تالوں کو کھولیے اور عمیق باتوں کو سمجھنے کا بھاری فضل عطا کیجیے۔ چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت دیجیے خدا بند۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے پیارے خدا بند مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ آج شام اس پیسج کو پڑھنے کا جو مین مقصد یہ ہے، چند ایک اہم نقطوں کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا بڑا ضروری ہے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، کہ وہ کلام کی روشنی میں حالات حاصلہ کا مشاہدہ کریں۔ ہم جب کلام کی روح سے دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم جب آبزرو کرتے ہیں تو باتوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو قبول کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو باتیں، جو واقعات، جو خبریں اور جو افواہیں دنیا کو خوفزدہ کرتی ہے، یاد رکھیے ایمانداروں کو وہ اور زیادہ تقویت دیتی ہے۔ دنیا کے حالات اور دنیا میں اٹھنے والی باتیں اور افواہیں اور خبریں جہاں دنیا کو خوف و ہراس کا شکار کرتی ہیں، وہاں ایمانداروں کا ایمان اور زیادہ پختہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں، وہ جو کان رکھتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، وہ جو آنکھیں رکھتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب پہلے کی نسبت ہماری نجات اور زیادہ نزدیک ہے۔ سن 2022 میں 5 سرخ گائیاں ٹیکسس سے اسرائیل کی سرزمین پر لائی گئی، اور ان کو وہاں پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں سالوں سے جس دن کا انتظار کیا جا رہا تھا اب وہ دن آ گیا۔ ماننا یہ تھا کہ
کہ جیسے ہی لال گائے کی قربانی کر دی جائے گی، تیسری ہیکل کی بنیاد رکھ دی جائے گی، اور جیسے تیسری ہیکل کی بنیاد رکھ دی جائے گی، ایک دفعہ پھر سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک دفعہ پھر سے کہانت کا نظام اس کا آغاز کر دیا جائے گا، پھر سے ویسے عید فصح منائی جائے گی، پھر سے ویسے عید خیام منائی جائے گی، پھر سے ویسے ہی دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا ہر ایک یہودی یروشلم زیارت کے لیے پہنچے گا، جیسا خداوند کے کلام میں حکم ہے کہ ہر ایک یہودی مرد کے اوپر 3 عیدوں میں یروشلم کی زیارت کرنا فرض ہے۔ عید پینتیکوس، عید خیام، عید فصح۔ کوئی یہودی دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، لو اب وہ دن پھر لوٹ کے آ گئے کہ اب پھر ہم زیارت کرنے کے لیے یروشلم کو جائیں گے اور اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے پھر سے قربانیاں دی جائیں گی، پھر سے بکرے اور بکرے قربان کیے جائیں گے۔ حماس نے جب حملہ کیا، حماس کی سٹیٹمنٹ تھی یہ سہیل بھائی، حماس کہتا تھا کہ 5 گائیاں یروشلم میں آ گئی، جیسے انہوں نے گائے ذبح کر دی، انہوں نے تیسری ہیکل کی بنیاد رکھ لینی ہے، اور یہ تیسری ہیکل کی بنیاد میں رکھے، اس لیے ہم نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تاکہ یہ انہی معاملات میں پھنسے رہے، کیونکہ حماس کو شاید یہ لگتا تھا کہ تیسری ہیکل کی بنیاد ڈالنے کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا پڑے گا، لیکن آج تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے اور مسجد اقصی بھی گرانی ہی پڑے گی۔ دیوار گریا کے ساتھ ساتھ کا ہوتا تحقیق کر کے یہ بتاتے ہم بنیاد جہاں سے اٹھائیں گے، مسجد وہی بنے گی، ہیکل یہاں بنے گی۔ 8 جولائی کو ایک رسم کی ریہرسل کی گئی، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، شلوک کے میدان میں کوئی قربانی نہیں ہوئی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایسا سچ میں ہوا، شلوک کے میدان میں انہوں نے لال گائیاں لی، وہ 5 لال گائیاں، جس میں سے 3 لال گائیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ ان کے جسم پہ 2 کالے بال مل گئے تھے، اور شریعت یہ کہتی تھی کہ گائیوں کے بدن کے اوپر نہ کوئی سفید نہ کوئی کالا بال ہو، بلکہ وہ سر سے پاؤں تک ساری کی ساری لال دکھائی دے۔ 5 میں سے 3 گائیوں کو رد کر دیا گیا کیونکہ ان کے بدن پہ 2 کالے بال نظر آئے۔ چوتھی گائے قربان کرنے کی ضرورت کا ہم ریہرسل کر لیتے ہیں، کیونکہ مذبح ہیکل کے پھاٹک سے باہر، جیسا گنتی 19 باب پہ لکھا، یہ باہر پھاٹک کے باہر اس کی قربانی ہو، اور اس کی راکھ کو چشمے کے پانی میں مکس کر کے ایک برتن بھر کے لایا جائے، چیزوں کو، ٹولز کو، کاہنوں کو، لادیوں کو، ایک ایک کونے، ایک ایک پتھر، ایک ایک رقبے، ایک ایک اینٹ کو پاک کرنے کے لیے لال گائے کی قربانی چاہیے۔ کاہن تیار ہے، ہیکل کا نقشہ تیار ہے، مذبح تیار ہے، سونا تیار ہے، پیتل اور تانبا بھی تیار ہے، صرف ان کو پاک کرنا باقی ہے، کیونکہ ماننا یہ ہے موسیٰ کے دور سے لے کے دوسری ہیکل کی بربادی تک اب تک کل ملا کے 9 سرخ گائیوں کو قربان کیا گیا ہے۔ 10ویں سرخ بچیا، 10ویں سرخ گائے، ارے یہ مسیحا آپ آ کے قربان کرے گا، کیونکہ ماننا یہ ہے جیسے تیسری ہیکل کی بنیادیں رکھ دی، دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، یہ اس بات کی علامت ہوگی جیزس از کمنگ، ارے یسوع کے آنے کا وقت اب اور بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ہم دانیل نبی کی نبوت کے مطابق آخری وقت کی دہائیوں میں ہے۔ دانیل نبی نے اس وقت کی بابت کئی ہزار سال پہلے نبوتیں کر دی تھی۔ ٹائم از کمنگ، لوگ ان وقتوں کی بابت حساب لگاتے سوچتے تھے، لیکن میرے اوپر آپ کے اوپر فضل یہ ہو گیا، ہم ان وقتوں کی بابت سوچتے نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، حالات کو دیکھ کے مجھے اور آپ کو کلام کھولنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ ریہرسل اصلی تھی نقلی تھی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔
لیکن ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہاں آج نہیں تو کل تیسری ہیکل کی بنیاد کھڑی کر دی جائے گی، پھر سے ذبیحے ہوں گے، پھر سے مذبح ہوں گے، پھر سے قربانیاں ہوں گی، اور وہ پھر سے شرعی نظام جسے ہم پڑھتے آ رہے تھے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آئیں گے۔ دنیا کے لیے یہ باتیں، دنیا کے لیے یہ سارے کام، دنیا کے لیے یہ خبریں عجیب تھی۔ کیسے کوئی ایک بچیا کسی قوم کا فیوچر لکھ سکتی ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک جانور جس کے انتظار میں ہزاروں سال تک کا انتظار کیا گیا، دیکھا گیا کہ کب کوئی ایسا بے داغ جانور مل جائے جس کے اوپر خداوند کی شریعت، خداوند کے احکام کو پورا کیا جا سکے۔ ایک لمبا عرصہ درکار تھا۔ اب ارض فلسطین میں یہودی شہنائیاں ہو جاتے، گونجتے، کیونکہ انہیں اب یہ دن اور زیادہ نزدیک نظر آتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ ہیکل بنا دیں گے، فاٹک سے باہر ایک لال مچھیا قربان کر دی جائے گی، سوتلی قربانی پورے طور پہ مذبح کے اوپر جلا دی جائے گی، اس کے بعد اس کی راکھ جمع کر لی جائے گی، اور اس کی راکھ کو چشمے سے بہتا پانی، لیونگ واٹر، اس بہتے پانی کے اندر اس راکھ کو مکس کر کے رکھ لیں گے۔ جو 2000 سال پہلے آخری بچیا، 9ویں بچیا جو قربان ہوئی تھی، انہیں راکھ نہ سام کے رکھی تھی۔ وہ برتن ان کو نہیں مل رہا تھا جس میں راکھ سنبھالی ہوئی تھی، اس لیے 10ویں بچیا چاہیے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ قربانی ہو جائے گی، برتن میں راکھ جمع ہو جائے گی، پھر آگے سسٹم سٹارٹ ہوگا۔ اس راکھ سے لاویوں کو، کاہنوں کو، اور وہ برتن جو ہیکل کے اندر استعمال ہو گئے، وہ سب چیزیں اس راکھ کو چھڑک کے اس کو پاک کیا جائے گا۔ یہ پاکیزگی ہوگی تو پھر آگے نظام چلے گا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ارے اس کام کے ان باتوں کے منتظر جیوز ہے، یہودی ہے، مگر سن لیجئے، بینگ اے بلیور، ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ باتیں کیوں ایکسائٹمنٹ کا حصہ ہے، ہمارے لیے یہ باتیں کیوں تجسس سے اور شادمانی سے بھری ہے، ہمارے لیے یہ اس لیے توجہ کا مرکز ہے کیونکہ ہم ان کاموں میں خدا کے کلام کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دانیال نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب کھولیے، 9ویں باب کے اندر دانیال نبی نے یہ پروفیسی کر دی تھی، اور یہ نبوت کر دی تھی کہ وہ منصور آئے گا۔ یہ اشارہ ابلیس علیہ سے، وہ آئے گا اور وہ آ کے عہد باندھے گا، وہ عہد باندھے گا، پھر سے قربانیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن نصف ہفتے میں عہد کو منسوخ کر دے گا، ذبیحے پھر سے بند کر دیے جائیں گے۔ دانیال کئی ہزار سال پہلے وہ ہے کہ برباد ہو گئی تھی، نبوکدنصر نے ٹیر بڑھاتا ہی سارا کچھ، لیکن دانیال کہہ رہا ہے کہ اینڈ ٹائمز میں ہوگا۔ دانیال تب کہہ رہا ہے کہ پھر سے ہیکل کھڑی ہوگی، مذبح بنیں گے، قربانیاں ہوں گی، لیکن ایک منصور ایسا آئے گا جڑا پڑھ کے پھر تیس محس مار دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم جب نبوتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ دشمن، اب وہ جھوٹا، اب وہ ہلاکت کا فرزند، اب وہ ابلیس، شیطان، ارے اب یہ وقت ہے کہ وہ ظاہری طور پر دنیا کے سامنے آئے، اور ایماندار جب ان حالات کو دیکھیں گے، ایماندار سمجھ جائیں گے دنیا کے لیے تو شاید ایک بڑا سپر نیچرل اور ویل انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ پرسنالٹی ہوگی، لیکن ایماندار سمجھ جائیں گے کہ ہی از دا اینٹی کرائسٹ، کیونکہ ایماندار خدا ان کے کلام کی روح سے حالات اور صورت حال کا جائزہ لیں گے
तीसरी हैकल की बुनियादें पड़ रही है, उनके लिए शादवानी का मुकाम है कि मजबे बनेंगे, कुर्बानियां होंगी। लेकिन मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए याद रखना, हमारे लिए ये इसलिए एक्साइटमेंट है कि खुदा का कलाम तकमील को पहुंच रहा है और अब पहले की निस्बत हमारी निजात और ज्यादा नजदीक है। हम इसलिए शादमान है कि जो पौलुस रसूल का दूसरा खत जिसने थेसलोनिकियों के नाम लिखा था, पौलुस रसूल कहता है, कलीसिया को अलर्ट करता है। पौलुस रसूल कहता है कि वो शख्स खुदा के मकदस में आप खड़ा होकर खुदा होने का दावा कर देगा। उसके दावे के लिए पहले खुदा के मकदस का होना जरूरी है। खुदा के मकदस के लिए सारा निजाम फिर से चलना जरूरी है और उस निजाम के चलने के लिए लाल बछिया का ज़िबा होना जरूरी है। लाल बछिया ज़िबा होगी, उसकी राख से हर एक चीज पाक की जाएगी, फिर से कुर्बानियों का ये सिलसिला, फिर से ये निजाम शुरू हो जाएगा। ये दुनिया के लिए या ज्यूज के लिए या इजराइल के लिए एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन अजीजों मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, अरे ना तो हमारा उस बछिया से कोई सरोकार है, ना तो उस थर्ड टेम्पल से, तीसरी हैकल से, क्योंकि अब पत्थरों का टेम्पल, पत्थरों की हैकल नहीं, बल्कि तुम खुदा का मकदस हो। कुर्बानियां करनियां ने। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें पता क्या क्या के दलेरी देता है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ यासर कहता है, हमारा खुदाम यीशु, खोलो इब्रानियों 13 बाब लिखे, हमारा खुदाम यीशु जो फाटक के बाहर हमारे लिए कुर्बान हो गया, तो फिर आओ हम उसके दुखों को अपने ऊपर ले और अपने यीशु के पास चले, क्योंकि यहाँ हमारे लिए कोई ऐसा शहर नहीं जो हमेशा कायम रहे। हम तो आने वाले आसमानी शहर की तलाश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज यरूशलेम में हैकल बने न बने, शहर कायम रहे या ना रहे, याद रखो मसीहो, अहले ईमान याद रखे, हमारे मुताबिक आसमानी यरूशलेम के बने हैं। आपकी और मेरी नेशनलिटी उस आसमानी शहर यरूशलेम की है जो फिर जाहिर होने वाला, जमीन पर आने वाला है। गेट रेडी, गेट रेडी। ये हालात ईमानदारों को दलेर करते, तकवीर देते हैं कि अब आज नहीं तो कल खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाहिर होने वाला और ये जलाली कलीसिया अपने दुल्हा के साथ बादलों के पार चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए जोर। इट्स अ प्रोफेसी, ये नबूवत है और ये नबूवतों की तकमील है। याद रखिएगा एक बात, प्रोफेसीज को, नबूवतों को कभी भी मिसअंडरस्टैंड ना करना। लोग की बड़े एक्साइटेड होंगे, हाँ मुकाशफात कलाम, एंड टाइम्स पे बातें हो रही है। नबूवत, प्रोफेसीज, इसका मतलब एंटरटेनमेंट या कोई थ्रिल ड्रामा नहीं है। प्रोफेसी का मतलब है गेट रेडी, इट्स अ अलर्ट, इट्स अ वार्निंग। प्रोफेसी का मतलब है गॉड इज वर्किंग, खुदावंद काम कर रहा है, उसका कलाम पूरा हो रहा है और चर्च को तैयारी की जरूरत है। जब अपने इर्द गिर्द हालात को खुदावंद के कलाम के मुताबिक पूरा होता हुआ देखो, गेट रेडी। समझ जाओ कि नबूवतें अपने कमाल को पहुंच रही है। ये कोई थ्रिल नहीं है, ये कोई मिस्ट्री, कोई सस्पेंस ड्रामा नहीं है। लोग की एक्साइटमेंट ना पड़ जाते हैं। इट्स अ वार्निंग, इट्स अ अलर्ट। चर्च को तैयारी की जरूरत है। जब जब नबूवतों की तकमील होते देखो, गेट रेडी, गेट रेडी। अरे आपका और मेरा ये तैयारी का वक्त है जो खुदावंद का कलाम अब वक्त के साथ साथ अपने कमाल को पहुंचता जा रहा है। हालेलुया। ये प्रोफेसी है और ये प्रोफेसी होगी पूरी, आज नहीं तो कल। जो कहावत का निजाम हम पुराने अहदनामे में पढ़ते आ रहे थे, अब मैं और आप वो टीवी चैनल्स पे आंखों से देखेंगे।
اب اس کے ڈیمونسٹریشن ہوگی, ڈیمو ملے گا, اچھی اکھا نہ دیکھا گیا, اچھا انج کر دینے. یہ تھا وہ سارا نظام. دنیا کے لیے اینڈ ٹائمز بیڈ نیوز ہے, لیکن ایمانداروں کے لیے اینڈ ٹائمز گڈ نیوز ہے. کیونکہ دنیا کے لیے تو عدالت کرنے بادشاہ آ رہا ہے, لیکن ایمانداروں کے لیے تو دلہا دلہن کو لینے آ رہا ہے. دنیا کے لیے اٹس اے بیڈ نیوز, لیکن مسیحوں کے لیے, چرچ کے لیے اٹس اے گڈ نیوز. ہاللویا. نبوتی کلام گڈ نیوز ہے, یہ خوشخبری کا پیغام ہے, اور یہ پروفیسی ہے ساری. لیکن اس پروفیسی کے ساتھ ساتھ آگے پروسیس بھی ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ کہن بھی تیار ہے, پوائنٹ کر دیے گئے, یا صرف کہن پوائنٹ ہو گئے ہوئے ہیں, سب کچھ ریڈی ہے. اور میں جب کہانتی نظام کو الماس میں پڑھتا ہوں, خروج کی کتاب میں سارا جو خداوند نے ان کو پیٹرن, انہوں نے سارا کچھ ویسے ہی کرنا ہے. میرے کو گلا بہت ساری نے میں فٹافٹ ختم کرنا. کہانتی نظام میں ایک چیز سارے پروسیس میں بڑی اہم ہے, سیلا بند. سیلا بند بھی یاسر تیار ہے. سیلا بند ہے کیا تھا؟ خروج کی کتاب کھول اپنی 28واں باب, خروج کی کتاب 28واں باب. ہاں اچھا, یہاں سے دیکھو 15ویں آیت سے پڑھیے. یہاں پہ دیکھو سینہ بند ہوتا کیا ہے. سینہ بند کے اندر 12 پتھر ہے. ایسے کو پتھر باندھا ہوتا ہے, پتھر پہننے کا کسی کو پتھروں کا شوق ہے. مجھے پہلے دماغ دیکھ مجھے پہلے چوک لو, آپ کو بڑی معلومات دینے لگا بتاؤں. ایسا انفارمیشن, اٹس اے ڈیوائن انفارمیشن. یہ غور سے دیکھو, پتھروں کی خاصیت ہے, پتھروں کی نیچر ہوتی ہے. پتھر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن خداوند کا کلام ہمیں روکتا ہے کہ ہم نے ان پہ توکل نہیں کرنا. ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل وہ ذات ہے جس نے پتھروں کو پیدا کیا. لیکن یہ حقیقت ہے, اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پتھر اثر رکھتے ہیں. پتھر کی نیچر اور فطرت ہے. ہندو جو یہ آج بھی کہتے ہیں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ اور اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے پتھر پہنو جو آپ کے لیے صحیح ہے, مناسب ہے. لیکن یہ ان کی تعلیم ہے, یہ ان کے عقیدے ہیں. ہم اس عقیدے اور اس تعلیم کے محتاج نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ جب خداوند نے حکم دیا کہ کاہن کے سینے کے اوپر سینہ بند ہو اور وہ سونے کا ہو اور 12 پتھر جڑے جائے, 12 پتھر جڑے جائیں اس طرح کے, یہ ان کی جو فہرست ہے یہ دائیں سے بائیں ہو, اور ہر ایک پتھر ہر ایک قبیلے کے نام کا ہو. جس طرح سے یعقوب کے 12 بچوں کی پیدائش ہوئی, اسی طرح سے یہ پتھر ترتیب سے جڑے جائیں, اور ہر پتھر کے اوپر ہر بچے کا نام لکھا جائے جو کہ اس کے قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب یہ دائیں سے بائیں پتھر جڑے جا رہے ہیں, کل ملا کے 12 پتھر. اور یہاں پہ ان پتھروں کی پوری فہرست ہے. یاقوت, سرخ اور اخرج اور گوہر یشرف, یہ پہلی قطار ہے. دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا, یہ دوسری قطار ہے. ہیرا کنو کہندے ہیں والا الماس فارسی چ الماس نو ہیرا کہندے نے. اگے تھی ہسکیل کی کتاب کھولو, اتنے بھی پتھراں دا ذکر ہے, لیکن اتنے ہیرا نہیں لکھیا, اتنے الماس لکھیا ہے. الماس از اے ڈائمنڈ. دوسری قطار میں الماس تھا, تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت, اور چوتھی قطار میں فروزہ, سنگ سلیمانی اور زبرجد. یہ 12 پتھر ہیں. ہر قطار میں 3, پہلی قطار, دوسری قطار, تیسری قطار, چوتھی قطار. یعقوب کے 12 بچے کا نام یاد ہے. اب یہ ترتیب چیک کرتے جاؤ. پہلا پتھر روبن کے نام کا, دوسرا پتھر شمام کے نام کا, تیسرا پتھر لاوی کے نام کا, اور پہلی قطار پوری ہو گئی. اب دوسری قطار, چوتھا پتھر یہودا کے نام کا, پانچواں پتھر کسی بھی بولو مجھے دان کے نام کا, چھٹا پتھر نفتالی کے نام کا, دوسری قطار پوری ہو گئی. تیسری قطار, 7واں پتھر جد کے نام کا,
8वां पत्थर आशर के नाम का, 9वां पत्थर अस्कार के नाम का, तीसरी लाइन पूरी और आखिरी लाइन 10वां पत्थर जबलून के नाम का, 11वां पत्थर यूसुफ के नाम का, यूसुफ शकील नासी, और 12वां पत्थर याद बिन्यामीन के नाम का। कुल मिला के हो गए 12 पत्थर, हर एक लाइन में 3 पत्थर। तीसरी लाइन में कौन कौन था? जद आशर अशकार। ये तीसरी लाइन आपने याद रखनी है। अरमान अही चाबी उतालेगी, ये तीसरी किताब जो है ये मिस्ट्री की चाबी है। तीसरी लाइन, तीसरी किताब में कौन से 3 पत्थर थे? ये तो कबीले ने पत्थर पूछे अच्छा चलो कबीले से। तीसरी लाइन में जद आशर और अस्कार, ये 3 भाई, ये तीसरी लाइन में है। अब एक सवाल है आप सबसे, ये पत्थर, ये ब्रेस्ट प्लेट तो दी काहिन को, कि काहिन जब जब खुदावंद की हजूरी में आए, ये सीना बंद 12 पत्थरों का अपने सीने पे बांध ले और पूरी कौम का बोझ लेकर खुदावंद की हजूरी में आए शिफात करने के लिए। सीना बंद के बगैर काहिन खुदा की हजूरी में नहीं आ सकता। आपने शिफात करनी है, दुआ करनी है, बख्शिश करनी है, शुक्रगुजारी, लेकिन सीने पे सीना बंद हो और इस सीने बंद के ऊपर 12 पत्थरों के ऊपर 12 कबीलों के नाम जड़े हो। सवाल यह है कि इस सीना बंद जो काहिन को दिया गया, काहिन को देने से पहले एक और शख्सियत थी जिसको यह सीना बंद दिया गया। और कौन सी? नहीं, दाऊद जो आया तो कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका सी। कहावती निजाम से पहले एक शख्सियत और थी जिसको ये सीना बंद दिया गया। खोलो हिजकिय्याह की किताब से, पढ़ो तवज्जो ना लूसीफर नू, ये सीना बंद लूसीफर के पास भी था। हिजकिय्याह की किताब 28वां बाब। अब मिस्ट्री क्या है, यह भेद क्या है? काहिन को जब सीना बंद दिया गया तो 12 पत्थर थे। हिजकिय्याह 28 बाब खोलो, वहां पे लूसीफर को जब सीना बंद दिया गया तो 9 पत्थर थे। लूसीफर के सीना बंद में से 3 पत्थर खुदा ने साइड में कर दिए कि तू इनका हकदार नहीं है। लोग इस सवाल पूछ रहे हैं, जे इब्लीस ने बगावत करनी सी तो की खुदा को पता नहीं सी? ए मैंने बढ़ाया क्यों? ए मैंने डकिया क्यों नहीं? हाँ, खुदा को पता था, यहोवा जानता था, अरे इस फरिश्ते को मैंने आजाद मर्जी दी है, ये जरूर बगावत करेगा, इसलिए उसने उसके सीना बंद में से ये 3 पत्थर छुपा लिए, क्योंकि हर एक पत्थर उसकी काबिलियत और उसकी एबिलिटी की तरफ इशारा करता था। बामकसद तरीके से पर्पसली खुदा ने ये 3 पत्थर हटा लिए। और वो 3 पत्थर कौन से 3 कबीलों के थे? वो जो तीसरी लाइन के अंदर थे, जद, अश्कार और आशर। पैदाइश की किताब 49 चैप्टर खोलो और देखो वहां पे इन तीनों भाइयों को बाप ने बरकत क्या दी थी। जो बरकत इनके ऊपर थी, खुदा नहीं चाहता था कि ये काम इब्लीस को, एक यार इब्लीस को मिले। जद को क्या बरकत थी? जद को बरकत ये थी कि तुझ पे जब हमला होगा तू पलटवार करेगा और गालिब आएगा। खुदा ने हजारों साल पहले जब लूसीफर को बनाया, 9 पत्थर तो दे दिए, लेकिन वो पत्थर जो जब के किरदार उसके कबीले की नुमाइंदगी करता था, वो पत्थर हटा दिया, क्योंकि खुदावंद जानता था ये एक दिन बगावत करेगा, ये बगावत करेगा, ये हारेगा और पलटवार करेगा, और ये अब तक कभी गालिब ना आएगा। अरे गालिब आने वाली जात एक ही है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। इब्लीस शुरू से आखिर तक शिकस्त खुदा था, है और शिकस्त खुदा रहेगा। ये खूबी उसकी शख्सियत में है ही नहीं, वो कभी गालिब आ ही नहीं सकता। इसलिए वो पत्थर जो जब के कबीले की नुमाइंदगी करता था, वो पत्थर इब्लीस की ब्रेस्ट प्लेट के अंदर डाला ही नहीं गया, वो 9 पत्थर लाके लगा फिरता है। दूसरा पत्थर कौन सा था जो इब्लीस की ब्रेस्ट प्लेट में नहीं था? आशर के कबीले का। आशर के कबीले का वो पत्थर, वो इब्लीस की ब्रेस्ट प्लेट में नहीं था, क्योंकि आशर को बरकत क्या मिली थी? व्हाट इज द ब्लेसिंग? वहां पर लिखा हुआ है, तू अनाज पैदा करेगा और बादशाहों को लजीज खाने खिलाएगा। दिस इज द ब्लेसिंग। मतलब आशर शुरू से लेकर आखिर तक
रॉयल फैमिलीज के साथ कनेक्ट रहेगा, इसका एक कनेक्शन बना रहेगा। ये शाही खानदान और सल्तनतों को बनाने और कायम रखने में हिस्सेदार होगा। ये पत्थर उसकी ब्रेस्टप्लेट से छुपा लिया गया। लूसीफर ऐसा हो ही नहीं सकता जो शाही खानदानों को बनाए और उनको कायम रख सके। नो नेवर। अरे शाही खानदान और सल्तनतों, तख्त और ताज में तेरा कभी कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ये पत्थर उससे छुपा लिया, क्योंकि तख्त, ताज और सल्तनतों को बनाने और कायम रखने वाली एक ही जात यहूदा का वफद, जिसका नाम मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पत्थर, लूसीफर की ब्रेस्टप्लेट में से तीसरा पत्थर अस्कार को बरकत पता क्या ऐसे मिली थी? पल्ले नीचे कह दिया अपना पैदाइश 49 चैप्टर खोल के पढ़ लिया थे। अस्कार को बरकत थी कि तुम बोझ उठाएगा और दूसरों को आराम देगा। ये पत्थर लूसीफर की ब्रेस्टप्लेट से हजारों साल पहले खुदा ने निकाल दिया, क्योंकि लूसीफर कभी भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कभी भी किसी को आराम नहीं देगा। ये बोझ उठाने वाला, आराम देने वाला, अरे एक ही जात है, उस जात का नाम यीशु नासरी है, जो कहता है ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम याद रखिए कि ब्रेस्ट प्लेट पत्थरों से जड़ी हुई सिर्फ काहिन के पास नहीं, कहान की निजाम से कई साल पहले इब्लीस को भी सी। जिसके 28वां पद आता है कि तू इन पत्थरों के साथ खुदा के बाग में चलता फिरता था। वो तेरे बदन से, तेरे चलने से रंग और नूर और रोशनी पैदा होती थी। और रोशनी क्यों पैदा हुई? ये पत्थर चमकते थे, ये ग्लो करते थे, ये लाइट पैदा करते थे। लेकिन खुदा जानता था व्हाट इज द फ्यूचर। उसने बाबअक्सर तरीके से इन पत्थरों को छुपा लिया। ये कभी फाते नहीं हो सकता, ये कभी सल्तनत कायम नहीं कर सकेगा, और ये कभी किसी का बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तीनों काम करने की खूबी सिर्फ उसके बेटे यीशु नासरी में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पत्थर सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। खोलो मुकाशवादी किताब 21वां बाब भाई। नया शहर यरूशलेम, उस यरूशलेम की बुनियादों में 12 पत्थर, और उन 12 पत्थरों के ऊपर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, हम उसी मुकाशवाई किस बात खोल लो थे, खरूज 28 बात खोल के पत्थरों के नाम ऐच कर लो। आपको यही पत्थर जो यहाँ काहिन के सीना बंद के ऊपर जड़े हुए मिल रहे थे, वही पत्थर आपको नए शहर यरूशलेम के बुनियादों के स्टेप्स पे बने हुए मिलेंगे। सेम स्टोन्स, सेम पत्थर, लेकिन एक वाजिया फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। और वो फर्क इस बात का सबूत है, इट्स अ डिवाइन बुक। अरे ये किताब इल्हामी है, ये किसी इंसान की सोच, ख्याल या तसव्वुर का नतीजा नहीं है। इट्स अ डिवाइन बुक। मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब में, आसमानी सुनहरी शहर यरूशलेम, उस शहर की बुनियादों में ये 12 पत्थर, और हर एक पत्थर पे हर एक रसूल का नाम लिखा हुआ। आप खरूज 28 बाब को मुकाशवा 21 बाब के साथ मेल करके देखिए, आपको हर एक पत्थर सेम मिलेगा, सिवाय 3 पत्थरों के। मुकाशवा 21 बाब में खुदावंद ने, यहोवा ने 3 पत्थरों को रिप्लेस कर दिया। आपको खरूज 28 बाब के अंदर काहिन के सीना बंद के ऊपर हीरा मिलेगा, डायमंड। मुकाशवा 21 बाब में डायमंड नहीं है। आपको खरूज 28 बाब के अंदर रूबी मिलेगा, खरूज 21 बाब के अंदर रूबी भी नहीं है। आपको खरूज 28 बाब के अंदर ग्रेनेड मिलेगा, लेकिन मुकाशवा 21 बाब में ग्रेनेड भी नहीं है। इन तीनों पत्थरों को रिप्लेस करके खुदावंद ने और 3 पत्थर ऐड कर दिए। वहां 12 पत्थर पूरे करके उन पत्थरों पर रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। सवाल यह है कि इन 3 पत्थरों को क्यों रिप्लेस किया? मच की प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आज साइंस हमारे पर यह साबित करती है कि पत्थरों में, जेम्स में, इन जेम स्टोन्स में 2 टाइप्स होती हैं। एक है आइसोट्रोपिक और एक है एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक्स कौन से हैं? आइसोट्रोपिक्स वो स्टोन है जो सनलाइट में, रोशनी में ग्लो नहीं करते, अंधेरे च ग्लो कर देंगे।
اور ایزوٹروپک وہ والے جیم سٹونز ہیں جو سن لائٹ میں صرف گلو نہیں کرتے بلکہ 7 رنگ منعکس کرتے ہیں، 7 کلرز ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی وہ 3 پتھر جو سن لائٹ میں گلو نہیں کرتے بلکہ رات کو گلو کرتے ہیں، ایک ڈائمنڈ ہے، ایک گرینیڈ ہے اور ایک روبی ہے۔ یہ سن لائٹ میں نہیں چمکیں گے، رات کو زیادہ چمکیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے جب لائٹ آتی ہے تو یہ 7 کلرز، یہ 7 رنگ منعکس نہیں کرتے، یہ صرف اپنی لائٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایزوٹروپک سٹونز یہ وہ پتھر ہیں جن کے اوپر روشنی پڑتی ہے، سن لائٹ پڑتی ہے یا دن کی روشنی پڑے تو یہ دن کی روشنی میں اور زیادہ چمک جاتے ہیں، اور یہ صرف چمکتے نہیں ہے، یہ اپنے اندر سے 7 رنگوں کو منعکس کرتے، ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتابوں میں بتاتی ہے، پھر میں نے آسمان سے ایک نیا شہر کو دیکھا، سب کچھ نیا تھا، نہ سورج باقی رہا، نہ چاند، نہ ستارے، بلکہ پورا شہر بدرے کے جلال سے روشن تھا۔ اور اس روشنی میں، اس جلال میں ایسے پتھر چاہیے تھے جو روشنی میں نہ صرف چمکے، نہ صرف گلو کرے، بلکہ 7 رنگ بھی منعکس کرتے ہوں۔ آسمانی شہر یروشلم میں انہی 12 پتھروں کا انتخاب کیا گیا جو جلال میں اپنی روشنی چھپاتے نہیں بلکہ جلال میں اور زیادہ نکھر جاتے، اور زیادہ چمک جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جلال، وہاں پر نور، وہاں پر روشنی نہ تو سورج کی، نہ تو چاند کی، نہ ستاروں کی، بلکہ پورے کا پورا شہر برے کے جلال سے منور تھا۔ اور اس جلال میں جب یہ 12 پتھر تھے، ان پتھروں سے منعکس ہوتے یہ 7 رنگوں نے پورے شہر کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یاسر جب مکاشفہ ویکھدا ہی ہوندا، اس کو بار بار یہوہ کے تخت کے ارد گرد کوسے قضا کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیوں یہ 7 رنگوں کی کوسے قضا دیکھ رہا ہے؟ ساری یہ پتھر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جلال سے، یہ پتھر اپنا نور دے رہے ہیں۔ خداوند کے گھر میں، خداوند کی حضوری میں وہی لوگ قائم رہیں گے، انہی کے نام زندہ رہیں گے جو اس کے جلال میں اور زیادہ منور ہو۔ ارے جس نے یہ دعوت کیا تھا، میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کا نور ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جسٹ امیجن ہوں اے 12 پتھر بن کے ان فیوچر کہن اس پاک مقام میں جائے گا۔ اینڈ یاسر جسٹ امیجن شمادان روشن ہے، باقی پورے پاک مقام چہنیرا جویں ہوندا سی، روشنی صرف شمادان کی ہوتی تھی۔ اور کاہن جب قربانی لے کے یا برے کا لہو لے کے پاک مقام میں داخل ہو، روشنی پتھروں پہ بچتی سی، اوتھے 7 رنگ منعکس ہو جاتے ہوں گے۔ ارے وہ پاک مقام خداوند کا جلال کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا۔ یہ کاہن نظارہ ہر روز کرتے تھے۔ واٹ آ گلوری! ایویں نہیں انہوں نے خداوند نے آسمان کا، جو موسیٰ کو کہا کہ جو آسمان کا نقشہ ہو زمین پر، یہ موسیٰ نے آسمان میں نقشے دیکھے تھے۔ 7 رنگوں کی کوسے قضا، یہ چمک اور دمک، سنہری رنگ، یہ سونا اور یہ دھواں اور خداوند کا تخت اور خداوند کی حضوری۔ موسیٰ نے یہ سارا جلال دیکھا اور اس کی خوبصورت تصویر اس کے نیچے قائم کر دی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پروفیسی تھی، پروسیس تھا۔ ٹائم ہو گیا۔ آخری بات، پیٹرن۔ لک ایٹ دا پیٹرن۔ کبھی پیٹرن پہ غور کیا، توجہ دی، کبھی کو تھوڑا وقت گزارا؟ کیا پیٹرن ہے سچویشن جو خداوند نے ان کو دیا؟ اسی پیٹرن پہ سلیمانی ہیکل بنی، اسی پیٹرن پہ یاسر اب یہ 3ری ہیکل بننے والی ہے۔ واٹ اے پیٹرن! کیا اس کے پیچھے کیا بھید ہے؟ خدا نے جو پیٹرن دیا، اس پیٹرن کو سمجھنے کے لیے جرنی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے جو سفر طے کیا، اس سفر کو انڈرسٹینڈ کرنا پاکستہ بڑا ضروری ہے۔ کنوں یاد ہے مصر سے رہائی کا سفر؟ اب سارے بھی یاد ہونا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا جب انہوں نے مصر سے نکلنا تھا؟ سب سے پہلا کام برا قربان کیا گیا، برا قربان کیا اور اس کا لہو چوک ہو گیا۔ پہلا کام میں ہوا سی
اور موت نے پورے شہر میں کوہرام مچا دیا، سب پہ لوٹے مارے گئے، ہر گلی ہر نکڑ سے رونے پیٹنے ماتم کی آوازیں تھیں۔ فرعون نے حکم نامہ بھیجتا کہ جاؤ ساری جان سے دفاع ہو گئے تو چلے جاؤ۔ پہلا کام یہ ہوا، قربانی ہوئی، برا قربان ہوا، آگے آ گیا بحر کلثم۔ دوسرا کام کیا ہوا، پانی میں سے گزرے، پانی میں سے گزرے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، رات کو آگ کا ستون، دن کو بادل کا ستون۔ اس کے بعد آگے کیا ہے بیابان سے روٹیاں تے من۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، خداوند نے حکم دیا، کلام یہ کیا کہ تم یہوہ کے نام سے جمع ہو جاؤ اور میں تمہارے درمیان میں، پورب پچھم اتر دکن خیمے لگائے جائیں، لیکن خداوند کا خیمہ ان کے درمیان میں ہوگا، خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں سکونت کرے گا۔ دس از دا پیٹرن۔ اور غور کرو، دھیان نہ سنیا جائے، خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے کیا ملتا ہے، مذبح جس کے اوپر بڑا قربان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے مصر میں سب سے پہلے مذبح پہ بڑا ہی قربان کیا، اس کا خون چوکٹوں پہ لگایا تھا، اس لیے خداوند کی نزدیکی میں بانا تو سب سے پہلے بڑا، سب سے پہلے سیکریفائس، انہوں نے سب سے پہلے سیکریفائس کیا تھا۔ اب خیمہ اجتماع میں بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سیکریفائس نظر آتا ہے، سب سے پہلے قربانی نظر آتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہوا، پانی، یہ پانی میں سے نکلے، یہ پانی ان کے لیے بپتسمے کی ایک تصویر تھی، ایک شبیہ تھی۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے مذبح جس کے اوپر بڑا قربان ہوتا ہے، دوسری چیز کیا ملتی ہے، وہ بڑا برتن جس کے اندر پانی رکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کاہن غسل کرتے، غسل کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ پرانے عہد نامے میں بپتسمے کو غسل کہا جاتا تھا، اور غسل کرتے سن اپنے آپ کو پاک کرتے سن، پاک کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں دے سکتے۔ جیسے مصر کے اندر بنی اسرائیل قوم اس پانی میں سے گزرے بغیر پار ہو ہی نہیں دے سکتے، ویسے ہی کاہن نے اگر آگے تک جانا ہے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کر کے جب کاہن آگے جاتا تھا، آگے کی لبد ہے شمعدان سامنے مذبح جس پہ بخور چلایا جاتا ہے، تو ادھر روٹیاں پڑیاں ہیں۔ یہ تصویر ہے اس تجربے کی جو بنی اسرائیل قوم نے بیابان میں کیا۔ یہ شمعدان تصویر ہے اس آگ کے ستون کی جو وہ رات کو بیابان میں دیکھتے تھے، اور یہ خوشبو کا مذبح یہ تصویر ہے اس بادل کی جو وہ دن میں دیکھتے تھے، کیونکہ اندھیرے میں جب وہ دھواں جلاتے تھے، باخور جلاتے تھے، پاک مقام کے اندر ہر پاس سے دھواں ہی دھواں تھے، بدلنا کراتا تھا۔ ارے کاہن جب جب خیمہ میں جاتا تھا اس کو وہی بیابان کا سفر پھر سے یاد آ جاتا تھا، آگ بھی ہے اور بادل بھی ہے، اور دائیں طرف میز پہ روٹیاں بھی ہیں، اور یہ روٹیاں کو اس آسمانی روٹی آسمانی من کی یاد دلاتی تھی جو خداوند نے ان کو بیابان کے اندر مہیا کیا۔ ہر ایک چیز جو تھی پیرالل تھی، ہر ایک چیز ان کے تجربے سے تعلق رکھتی تھی۔ جو جو انہوں نے بیابان میں تجربہ کیا، ویسے ہی جب کاہن خیمہ اجتماع میں جاتا تھا ویسا ہی تجربہ اس کو وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اور پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بیچ میں پردہ تھا۔ کاہن پاک ترین مقام میں سال میں ایک دفعہ جاتا تھا، مگر ایک چیز تھی یاسر جو ہر روز پاک ترین مقام میں جاتی تھی، وہ کی پڑھ رہے موٹا پردہ سے صرف اتنے مشکل نہ ہوتی تھی، سر مذبح کے اوپر جو خوشبو جلاتے تھے اس کا دھواں پردے میں پار ہر روز ڈالتا سی۔ خدا ان کا کلام یہ کہتا کہ تمہاری شکر گزاریاں بخور کی مانند خداوند کے حضور پہنچے۔ شکر گزاریاں آپ کی جو خداوند کے نام سے کی جاتی ہیں وہ بخور کی مانند ہر روز خداوند کے حضور۔ کاہن تو بیچارہ سال چیک کر ہی جاتا سی، لیکن وہ جو شکر گزاریاں کر کے بخور جلایا جاتا تھا اس کا دعا، وہ شکر گزاریاں پاک ترین مقام میں ہر روز جاتی تھی۔ جلدی نہ ختم کرے گا، پاک ترین مقام کے اندر تھا کیا؟ عہد کا صندوق۔ عہد کے صندوق میں 3 چیزیں، اور تینوں چیزیں بڑی قابل غور۔ 10 احکام، ہارون کا عصا، تو تیسرا من۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ 3 چیزیں کیوں؟ خدا نے انہی 3 چیزوں کا کیوں؟ اور اوپر سے عہد کا صندوق بند ہو جاتا ہے، اور اوپر مرسی سی رحم کرسی، اس رحم کرسی کے اوپر بڑے کا خون 7 بار چھڑکا جاتا تھا، تو عہد نشانہ ڈبے عہد کے صندوق میں یہ 3 چیزیں بند۔ ہارون کا عصا جس کے اوپر بادام پھول اور پتیاں نکل آئی، 10 احکام اور آسمانی من۔
सवाल ये कि यही 3 चीजें क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 चीजों को लेके बनी इसराइल कौम ने बगावत की थी, और हर उस चीज को लेके जब बगावत की, खुदा ने कहा इन्ना कुना शावन चुक ते अहद दे संदूक च रख, और ऊपर रहम कुर्सी को रख दिया, इसके ऊपर बर्रे का लहू छिड़का गया। मतलब इंसान ने जब जब बगावत की, खुदावन की जजमेंट उसके ऊपर ना आए, उसके लिए बर्रे का लहू चाहिए था। ये तीनों चीजें बनी नो इंसान की बगावत की तस्वीर थी। मूसा पहाड़ से अहकाम लेके आया, थल्ले बागी हो गए, लोग बागी हो गए थे, कहते थे कि सिर्फ मूसा और हारून इन्हीं से खुदा का नाम करता है, वोटिंग करा लो पाजी। उन्होंने कहा ठीक है, जिसकी लाठी से फूल निकला है वही खुदा का नजीर है, वही मखसूस है, खुदा की निगाह में वही है। उत्थे भी बगावत हुई, खुदा आसमान से मन भेजता था, उत्थे बगावत हुई। कहते सानू मिस्र की रोटी बहुत ईजी सी, की रोज इतनी रोटी इतनी नान खवाई जाते। जिस जिस काम को लेके बनी नो इंसान ने, इसराइल कौम ने बगावत की, वो तीनों चीजें निशानी के तौर पर अहद के संदूक में रख दी। लेकिन वो अहद का संदूक, खुदावंद का शुक्र है, खुला नहीं सिस्टर जी, उसको ऊपर से बंद कर दिया, और ऊपर मर्सी सीट थी। खुदावंद का रहम, अरे खुदावंद का रहम बर्रे का लहू मांगता था, और कहा उसके ऊपर 7 बार बर्रे का लहू छिड़कता था, क्योंकि लहू के वसीला से हमारी हर तरह की नदानियां, हमाकतें, हमारी हर तरह की बगावतें बख्शी गई, माफ की गई, क्योंकि खुदावंद का लहू हमें छुड़ाता, पाक और साफ करता और रिहाई बख्शता है। खुदावंद ने बनी इसराइल कौम से कहा यह था कि तुम यहोवा के नाम से जमा होना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खैमे करना, बीच में खैमा इस्तेमाल लगाना। असी मत्ती दी इंजील खोल लिया, अरे जो काम पुराने अहदनामे में यहोवा कर रहा है, वही बात नए अहदनामे में मेरा यीशु कह रहा है। और मेरा यीशु का कॉल ये था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। हालेलुया। और जो बात यहोवा करता है, वो बात मेरे यीशु करता, फिर हम क्यों ना कहें कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। हालेलुया।